السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی یہ معلوم کرتے ہیں کہ گھر میں بہت زیادہ جھگڑا رہتا ہے اور گھر گھر کے جھگڑے ہیں، اور اس جھگڑے کو کس طرح ختم کیا جائے، اس فساد کو، اس معاملے کو کیسے رفع دفع کیا جائے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر جب گھروں میں انبن ہو جاتی ہے تو خاص طور سے ہماری خواتین عاملوں کے پاس جاتی ہے، تعویذ گنڈوں کا استعمال کرتی ہیں، کہیں دھاگوں کا استعمال کرتی ہے، کہیں کسی پیر مزار پر جاتی ہیں کہ وہاں جا کر ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ عاملوں کو اچھا خیسا لٹیرے بیٹھے رہتے ہیں، وہ تو چور اچکے ہوتے ہی ہیں اسی کام کے، لوٹنے کے لیے، جھوٹ فریب بولنے کے لیے۔ ان کو اچھا خاصا پیسہ دیتی ہیں اور اپنا پیسہ دے کر آ جاتی ہیں کہ ہمیں سکون مل جائے گا۔ اس طرح سکون ہرگز ملنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو شریعت کے مطابق نہیں ڈالیں گے تو یاد رکھنا، کوئی پیر، کوئی مزار، کوئی فقیر، کوئی آپ کو جو ہے عامل، کوئی تعویذ گنڈوں کے ذریعے سے آپ کے جھگڑے کو ختم نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو ایک بہت اچھا اور اتنا خوبصورت جامع نسخہ بتاؤں گا کہ آپ اس کو آزمائیے، انشاءاللہ آپ کے گھر کا جھگڑا ختم ہو جائے گا، اور مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ بہت جلد آپ کے گھر میں سکون ہی سکون ہوگا، آپس میں پیار و محبت ہوگا۔ اب وہ نسخہ کیا ہے، وہ عمل کیا ہے؟ جب آپ گھر میں داخل ہو تو سلام کریں۔ جو بھی آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بھابھی ہے، یا جو بھی رشتہ دار آپ کا گھر میں بیٹھا ہوا، آپ سلام کیجیے۔ جب آپ گھر سے باہر نکلے تب بھی آپ سلام کریں، آپس میں آپ سلام کو عام کریں، اور سلام کو عام کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کے رشتہ داری میں، آپ کے جو گھرانے کا جھگڑا ہے اس کو انشاءاللہ بہت جلد اللہ اس کی برکت سے دور کر دے گا۔ اور جب انسان سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ایک دوسرے کو دعا دے رہا ہے، اللہ آپ پر سلامتی کرے، اس کے اوپر جو ہے ہم دعا کر رہے ہیں اس کے لیے، اس کو دعا دے رہے ہیں۔ جواب دینے والا بھی دعا دیتا ہے، سلام کرنے والا بھی دعا دے رہا ہے۔ تو جب ہم ایک دوسرے کو دعا دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ سلام جس کے متعلق آتا ہے افشوا السلام بینکم، کہ آپ سلام کو عام کریں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے السلام قبل الکلام، بات چیت سے پہلے آپ سلام کیجیے۔ تو جب سلام کے متعلق جو ہے آپ سلام کو عام کیجیے، آپ بات چیت سے پہلے سلام کیجیے، آپ سلام کو پھیلائیے، تو جب اس کے متعلق اتنی ساری احادیث موجود ہے تو پھر کیوں نہ اس میں برکت ہوگی۔ تو یاد رکھنا، آپ جو ہے چلتے پھرتے جب بھی کوئی ٹکرائے آپ سلام کریں۔ آپ سلام کو اپنی زندگی میں ایسا اہم بنا لیں کہ ہمیں کوئی بھی ٹکراتا ہے ہم کو سلام کرتے ہیں۔ جب آپ اس کو کریں گے انشاءاللہ آپ کے گھر کے جھگڑے یقیناً، میں یقین کامل کے ساتھ اس بات کو آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور آپ کے فساد کو، آپ کے جھگڑے کو ختم کر دیں گے۔ اور میں ایک بزرگ کا آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان کے پاس میاں بیوی آئے، اور وہ اس کنڈیشن میں آتے ہیں، اس حالت میں آتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں اتنا جھگڑا تھا ان میں میاں بیوی میں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہ نہیں رہے تھے، ایک دوسرے سے علیحدگی چاہ رہے تھے۔ اب اس بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں جی ہم میں اتنا فساد ہے، جھگڑا ہے، ہم آپس میں طلاق چاہتے ہیں، ہم الگ ہونا چاہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے، ہمارا کافی دنوں سے جھگڑا چلا رہا ہے۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ بھائی مجھے کچھ وقت دو آپ، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو علیحدگی اختیار کرا دوں گا، آپ میں دوریاں بنا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ 40 دن کا وقت دیجیے۔ کہ جی نہیں، ہم تو ایک وقت بھی نہیں رہ سکتے، ہم 40 دن کہاں سے لائیں گے، کہ آپ دونوں علیحدہ رہو لیکن آپ مجھے 40 دن کا وقت دو، اور آپ 40 دن میں صرف یہ کرنا کہ جب آپس میں ایک دوسرا کوئی ٹکرائے دونوں میں سے تو آپ سلام کریں، لیکن آپ کو ایک جگہ نہیں رہنا، آپ علیحدہ رہو، لیکن آپ ایک دوسرے کو سلام کرتے رہو۔ جب بھی آپ کو دوسرا ملے، جو بھی شوہر ملے، بیوی ملے آپس میں، تو آپ سلام کریں۔ تو چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب دیکھا کہ 40 دن گزر گئے، کوئی نہیں آیا بزرگ کے پاس، 50 دن گزر گئے، کوئی نہیں آیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی وہ تو آئی نہیں، انہوں نے بلاوا بھیجا کہ ان کو بلا کر لاؤ۔ تو جب ان کو بلا کر لائے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ تو آئی نہیں، آپ سے 40 دن کا وعدہ کیا گیا تھا، آپ علیحدہ ہونا چاہ رہے تھے۔ تو بیوی کہتی ہے کہ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، شوہر کہتا ہے کہ میں بھی ان کے بغیر ہرگز نہیں رہ سکتا، ہم ایک دوسرے کے بغیر بالکل نہیں رہ سکتے، ہماری یہ نادانی تھی، ہم دونوں الگ ہونا چاہ رہے تھے۔ اب ان بزرگ نے کہا کہ دیکھو، آپ نے ایک دوسرے کو سلام کرنا شروع کیا، آپ نے سلام کو آپس میں عام کیا، تو اللہ نے آپ کے دل میں کتنی محبت ڈال دی کہ اب آپ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہنا چاہ رہے، آپ اب ایک دوسرے کے بغیر جدائی کی بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ تو دیکھو، سلام ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو کیجئے، آپ گھر میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپس میں سلام کو عام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو، آپ کے جھگڑے کو دور کر دے، اور عاملوں کے چکر میں نہیں آنا چاہیے۔
چور ہوتے ہیں، یہ اپنی جیبوں کو بھرنے والے ہوتے ہیں، نہ غریب دیکھتے نہ امیر دیکھتے، ان کے یہاں کچھ نہیں ہوتا، ان کے یہاں تو پیسہ ہوتا ہے، اور منہ مانگے پتہ نہیں کتنے آپ سے مانگ لے، یہ لٹیرے ہوتے ہیں۔ ان سے اپنے آپ کو خاص طور سے محفوظ رکھے، اور تعویذ کے گنڈوں کے چکروں میں نہ آئے، دھاگے کے چکر میں، پیر مزاروں کے چکر میں نہ آئے۔ آپ کی پریشانی کو دور کرنے والا صرف خالق و مالک ایک اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی پریشانی اور جھگڑا دور نہیں کر سکتا۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ مختصر سی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔